بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم بک 2 کے اندر چل رہے ہیں اور یہ جو الحمدللہ ہمارا بک 2 کا جو ہے لیسن نمبر 28 چل رہا ہے جہاں ولی صاحب جی بالکل۔ اور یہ پیج نمبر کون سا ہمارا؟ پیج نمبر 195 ہے، 195 کا پیج ہے 195 اور اس پر جو ہے جی 195 اور ہم جو ہے ایکسرسائز نمبر 9 کے اندر ہے نا جی۔ تو یہ دیکھیے گا، بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بات کر لیتے ہیں تاکہ اور کنیکٹ ہو جائے، ہے نا۔ پچھلے ہفتے الحمدللہ ہم کنیکٹ ہو گئے تھے تقریباً، پرانے جو بریک تھا اس میں آج بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ سارا کچھ جو ہے اور ریویژن میں انشاءاللہ اتنی محنت کریں گے کہ جو کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہوئی ہیں، ضرور نہیں کہ کلیئر ہو جائے، بہت ساری چیزیں کبھی کبھی اٹکی رہتی ہیں، کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ، لے جائے گی ریویژن میں انشاءاللہ۔ تو ہم جو ہے نا اس سے پہلے کا جو لیسن تھا اور اس سے پہلے جو لیسن تھا، تو گزشتہ 2 لیسن اور یہ لیسن اس کے اندر جو وہ افعال پڑھ رہے ہیں جو کہ جن کے اندر حرف علت آیا کرتا ہے نا بولے صاحب؟ جی، حرف علت آتا ہے۔ نارمل جو افعال ہوتے ہیں، نارمل جو وربس ہوتے ہیں جن کے اندر حرف علت نہیں ہوتا ہے، تو ان میں ہمیں زیادہ مشقت محنت نہیں ہو رہی ہے، اس میں زیادہ جو ہے نا کنفیوژن نہیں ہوتا، ہمیں بہت آسانی سے نکل گیا تھا معاملہ۔ صرف جو ہے نا یہ 2 یا 3 لیسن ہے جو کہ حروف علت کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم وہ افعال پڑھ رہے ہیں جو کہ جن کے اندر کے حروف علت آتے ہیں، ہے نا۔ تو حرف علت جو ہے نا عام طور پر کیا کہا تھا ہم نے؟ واو اور یا ہے، واو اور یا ہوتا ہے۔ بنیادی حرف علت کون سی ہے؟ حروف علت واو اور یا۔ الف جو ہے نا شکلیں بدلتا ہے، واو کی اور یا کی شکلیں لیتا ہے نا۔ اچھا، اور حرف علت جو ہے نا کبھی فعل کے پہلے ہم کو پتہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ جو فعل ہوتا ہے، جو ورب ہوتا ہے، جو اس کی جو بیس فارم ہوتی ہے، جو بنیادی شکل ہوتی ہے، اس کے اندر 3 لیٹرز ہوتے ہیں، ہے نا۔ 3 ہی جو ہے نا حرف ہوتے ہیں ان کے اندر، ہے کہ نہیں؟ ان کو جو ہے نا ریڈیکلز کہتے ہیں، حروف جس کو ہم کریں گے 3 حرف ہوتے ہیں، جیسے ذہب تو دال اور ہا اور با ہے، 3 حرف ہے ان کے اندر، ہے نا، 3 لیٹرز ہیں ان کے اندر۔ ریڈیکلز کہتے ہیں ان کو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریڈیکلز۔ اس کا روٹ ورڈ جس کو ہے نا، روٹ ورڈ جو ہے بیس فارم یا روٹ جو ہے، تو وہ جو ہے نا 3 ریڈیکلز ہوتے ہیں ان میں، یا 3 لیٹرز کہتے ہیں، یا 3 حروف کہیں، ایک ہی بات کہیں، ایک ہی بات ہے ساری کچھ۔ تو حرف علت جو ہے نا کبھی جو ہے نا شروع میں آ جاتا ہے، کبھی بیچ میں آ جاتا ہے، کبھی اخیر میں آ جاتا ہے فعل کے، بالکل، ہے کہ نہیں؟ تو ہم جو اب جو یہ لیسن پڑھ رہے ہیں اس کے اندر حرف علت اخیر میں آ رہا ہے ہمیشہ۔ کس میں آ رہا ہے یہ؟ اخیر میں آ رہا ہے۔ ہم نے شروع میں اور بیچ میں آنے والے جو باتیں ہیں اس سے پہلے پڑھ چکے، بالکل۔ اس سے پریویس لیسن میں ہم نے وہ افعال پڑھ چکے ہیں جن کے اندر حرف علت شروع میں آتا ہے یا بیچ میں آتا ہے۔ اب یہ جو چل رہا ہے حرف علت اخیر میں آ رہا ہے، جیسے کہ دعا یدعو، ہے نا، دعا یدعو حرف علت اخیر میں ہے، لام کی جگہ پر ہے نا۔ اسی طرح جو ہے نا بکا یبکی، ہے نا، پہلے کے اندر واو ہے حرف علت، دعا یدعو کے اندر کون سا حرف علت ہے؟ واو ہے، لام کی جگہ پر آیا ہوا ہے نا۔ دعا فعلا، فعلا لام کی جگہ پر نا، دعا، دعوا وہ اخیر کا دیکھا جائے گا نا، ہے نا، دعا دعا ہے نا، وہ حرف علت کہاں ہے؟ اخیر میں نا، دعا اصل میں دعوا اخیر میں، فعلا لا لا دعوا لا لام کی جگہ، لام کی جگہ، یعنی اخیر میں ہے۔ اچھا، اخیر میں، اوکے، ہے کہ نہیں؟ میں وہی ڈھونڈ رہا ہوں لام کدھر ہے اس میں، لیکن لام کا مطلب فعلا، فعلا کے اندر جو لام کی پوزیشن ہے، ہاں، فعلا کے اندر جو لام کی پوزیشن، لام کی جو پوزیشن ہے وہاں پر حرف علت آ رہا ہے، یعنی لام کی جگہ پر آ رہا ہے، لام کی پوزیشن میں آ رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اخیر میں آ رہا ہے، اخیر میں آ رہا ہے، صحیح بات ہے۔ تو اسی طرح بکا یبکی، بکا یبکی ہم نے پڑھا ہے، بکا اصل میں بکایا، بکا اصل میں کیا ہے؟ بکایا، بکایا، تو یہ بھی جو ہے نا لام کی جگہ پر یعنی آخری میں ہے حرف علت۔ اسی طرح نسیہ، یا بھی حرف علت اخیر میں ہے، فعلا، ہے نا۔ تو دیکھیے کہ دعا یدعو اور بکا یبکی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اب یہ بڑھتے ہیں آگے، تو جو ہے نا لیسن نمبر 9 جو ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز نمبر 9، اس کے اندر کیا بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کہہ رہے ہیں کہ ادخل لا الناہیہ، لا الناہیہ کس کو کہتے ہیں؟ ذہن میں ہے کہ آپ کے لا ناہیہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے کہ آپ کو؟ نیگیشن والا جی دیکھیے گا، لام تو لا جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہم لا جو ہے نا کئی جگہ پر استعمال ہوتا ہے عربک میں، ہے نہیں؟ کیا آپ نے کھانا کھایا تو لا نہیں کھایا آپ نے، یہ جواب ہے، لاجواب کا ہے یہاں پر، یہ لاجواب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لاجواب ہے، یہ لاجواب ہے۔ ہم کہیں گے کہ بھی کیا آپ نے قرآن پڑھا؟ تو آپ کہیں گے لا، تو یہ لاجواب ہے، یہ لاؤ الجواب ہے یہ، تو ٹھیک ہے، لاؤ الاجابہ کہیں گے ہم اس کو، یہ چھوڑ دیجئے۔ اسی طرح ہم کہیں گے کہ بھی میں جو ہے نا چائے نہیں پیتا ہوں، میں جو ہے نا، تو ہم کہیں گے انا لا اشرب، انا لا اشرب، یہاں پر بھی لا کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو لا ہے وہ لا جو ہے نا نفی کا ہے،
नफी नेगेशन का है। कौन सा ला है यहाँ पर? नेगेशन नेगेशन का। आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा वो ऐसा नहीं करता है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग अरबी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, हम लोग जो है ना ठीक से खाना नहीं खाते हैं, तो नहीं 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 जो है ना ये नहीं बोल रहे हैं जो, तो ला नफ़ी कहते हैं इसको, ला उन नफ़ी। इसको क्या कहेंगे हम? ला अज़हबू, ला अशरबू, ला अफ़हमू, है ना, ला नुसल्ली, ला नक़रऊ, हम नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं खाते हैं, हम नहीं पीते हैं, हम नहीं सोते हैं, तो ला नफ़ी है, ला नफ़ी है। और एक ला और भी इस्तेमाल होता है, जैसे किसी से कहना होगा कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो, है ना, शोर मत करो, हंगामा मत करो, गाली मत दो, झूठ मत बोलो, तो किसी को हम मना कर रहे हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? किसी को मना कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी हम ला कहते हैं कि नहीं? ला कहते हैं कि नहीं हम किसी को मना करने के लिए? कहेंगे कि भी मत तोड़ो, पेन मत तोड़ो, तो हम कहेंगे ला तकसिर। क्या कहेंगे हम? ला तकसिर। तो यहाँ पर मना कर रहे हैं हम, तो ये ला नाहिया, इसको क्या कहेंगे हम? इसी को कह रहे हैं कि ला अन्नाहिया, इसी को कह रहे हैं हम ला नाहिया। तो ला नाहिया किसको कह रहे हैं हम? ला नाहिया वो ला होता है जिसके जरिए से हम मना करते किसी चीज के बारे में मना करते किसी को कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, उसके अंदर ला नाही, इसी ला को ला नाहिया कहते हैं हम। ला तकसीर, मत तोड़ो, ला तशरब, मत पियो। तो ला नाहिया का रूल क्या है? ला नाहिया जो है ना आखिर में, फेल के आखिर में क्या कर देते हैं हम? उसके लिए जो है ना जज्म लगा देते हैं। ला नाहिया जब इस्तेमाल करते हैं किसी फेल के साथ, तो हम उस फेल को क्या करते हैं आखिर में, उस फेल को हम मजजूम कर देते हैं, वो फेल मजजूम हो जाता है। ला नाहिया, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ला नाफिया में फेल मजजूम नहीं हो रहा है, ला नाफिया में फेल मजजूम नहीं हो रहा। कहेंगे बे ला अक़रअ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ला अशरबु, मैं नहीं पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, ला अशरबु अशाय, ला अशरबु, तो ला लगाने के बावजूद अशरबु है वहाँ, अशरब नहीं है वहाँ पर, है कि नहीं? तो ला की वजह से फेल जो है ना, फेल मुदारे वहाँ पर मजजूम नहीं हुआ है, ला की वजह से वहाँ फेल मुदारे मजजूम नहीं हुआ है। लेकिन ला, वो ला नाफिया, लेकिन ला नाहिया जो है ना फेल को मजजूम कर देता है। ला नाहिया क्या करता है? फेल को मजजूम कर देता है। अगर हमें कहना हो कि मत पियो, तो हम कहेंगे ला तशरब, क्या कहेंगे हम? ला तशरब। अब देखिएगा, तशरब कह रहे हैं हम, ला तशरब, बा को मजजूम कर दिया हमने, ला को हमने क्या कर दिया? मजजूम कर दिया, सुकून लगा दिया उसके आखिर में। तो ला नाफिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ला नाफिया और ला नाहिया में क्या फर्क है? ला नाफिया के अंदर फेल मजजूम नहीं होता है, लेकिन ला नाहिया जो है ना फेल को मजजूम कर देता है, आखिर में क्या कर देता है? आखिर में सुकून लगाना पड़ता है। कहेंगे कि भी मत तोड़ो, तो कहेंगे ला तकसिर, कहेंगे कि मत पढ़ो, तो कहेंगे ला तक़रा। हाँ जी, अंदर मत आओ, तो कैसे कहेंगे हम? ला तदखुल, क्या कहेंगे हम? ला तदखुल, अंदर मत आओ। बाहर मत जाओ, तो कैसे कहेंगे हम? ला तखरुज, क्या कहेंगे हम? ला तखरुज। मत बैठो, तो क्या कहेंगे हम? ला तजलिस। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गई बात? तो ये ला नाहिया, इसको क्या कह रहे हैं हम? इसी को कह रहे हैं हम ला नाहिया, ला नाहिया। अच्छा, तो अब अमल समझ में आ गया इसका फंक्शन। ला नाहिया का फंक्शन क्या है? फेल को मजजूम कर देता है, बस। दूसरा चीज मना करने के तौर पर आता है। हाँ, ला नाहिया का मतलब होता है कि आप मना कर रहे हैं उसमें किसी चीज से। और ला का इफेक्ट क्या पड़ रहा है जनाब? मजजूम कर देता है। फेल के आखिर में जो है ना जज़म लगाने पड़ता है, सुकून लगाना पड़ता है, फेल मजजूम हो जाता है। ये बात याद रहेगी तो आगे मसला सारा हल हो जाएगा हमारा। ठीक है ना? तो देखिए कि नंबर 9 की एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं कि अदखिल ला अन्नाहिया, ला नाहिया को दाखिल करके पढ़िए। किस पर दाखिल कीजिए? अलल फ़िअलिल लज़ी बैन क़ौसैन, उस फेल पर ला नाहिया को दाखिल कीजिए जो बैनल क़ौसैन है, ब्रैकेट्स के अंदर। ये देखिएगा, हर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, हर इसके सामने जो है ना ब्रैकेट में डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया है? एक फेल दे दिया है। क्या कर दिया इन्होंने? एक फेल दे दिया है। अब इस फेल पर जो है ना ला नाहिया दाखिल करना है। इस पर क्या करना है हमें? ला नाहिया दाखिल करके पढ़ना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो रूल हमको पता हो गया। रूल क्या है कि ला नाहिया दाखिल करेंगे तो मजजूम करके पढ़ेंगे, फेल को मजजूम करके। बोल के देखिए क्या कहा मैंने? जब ला नाहिया इस्तेमाल करेंगे तो फेल को मजजूम कर देंगे। बस इतना ही रूल याद रखना है, बाकी ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं, बस इतना ही है, सिंपल सा रूल। और आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं इंशाल्लाह।
تو یہ کہہ رہے کہ الذی بین قوسین جو کہ بین القوسین ہے، دو بریکٹ میں، بریکٹ کے اندر جو فعل ہے ان پر لا ناہیہ داخل کیجئے، امام کل جملۃ، ہر جملے کے آگے. یہ دیکھیے کہ یہ جملہ ہے نمبر 1 کا، اس کے آگے یہ لفظ ہے. نمبر 2 کا یہ جملہ ہے، اس کے آگے یہ لفظ ہے نا. تو امام کل جملۃ، ہر جملے کے آگے میں جو لفظ ہے اس کے جو فعل ہے نا، اس کے اوپر لا ناہیہ داخل کیجئے. ثم اکمل بہ الجملۃ، پھر جملے کو مکمل کیجئے. تو یہ دیکھیے خالی جگہ بھی دی ہے انہوں نے، ہاں جی خالی جگہ بھی دے دی ہوئی انہوں نے، اور اخیر میں جو ہے نا ایک لفظ دے دیا ہے. تو اب یہ دیکھیے گا نمبر 1 کا جملہ جو ہے ہمارے سامنے کون سا ہے، اس کے اخیر میں جو ہے نا یہاں پر خالی جگہ ہے، اور یہ استعمال کرنا ہے تشکو، شکا یشکو. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ماضی مضارع، کیا دیکھتے ہیں ہم؟ ماضی مضارع دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پریکٹس ہو جائے، تاکہ ہمیں پریکٹس ہو جائے. شکا یشکو کیا لفظ ہے یہ؟ شکا یشکو. شکا یشکو معنی کیا ہوتا ہے جناب ولی صاحب؟ شکایت کرنا. شکایت کرنا. شکا یشکو کون سا باب ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو؟ شکا گیس یشکو کیجئے کون سا باب سے آنا چاہیے؟ ضربا، نصرا، فتح، سمعا، فتح یفتح نہیں. ضرب یضرب. کیسے پہچانیں گے؟ ایک پہچان ہم نے پہلے بتائی تھی جو کہ لمبا بریک ہو گیا آپ کا، کنیکٹ کیجئے دوبارہ. کیسے پہچانیں گے کہ نصرا سے، کہ ضربا سے، کہ فتح سے؟ تو وہ اگر واو ہے تو نصرا، ہاں بالکل واو ہے تو نصر. کنیکٹ ہو گئے آپ. بالکل. چلیے آپ تو 5G کی جنریشن ہے نا، تو جلدی کنیکٹ ہو جاتے ہیں. چلیے الحمدللہ. تو اخیر میں اگر واو ہے تو نصرا، نصر. اخیر میں اگر واو ہے تو نصر ہے نا، ورب کے اندر واو ہے تو نصرا، خلاص. حرف علت واو ہے تو نصرا، خلاص. نصر. اور حرف علت اگر یا ہے تو ضربا، ضرب. ہے نا، ٹھیک ہے نا. حرف علت واو ہے تو نصر، یا ہے تو ضرب. بس اتنا یاد رکھیے ابھی، جی ٹھیک ہے نا. اس میں تو حرف علت یا ہوگی نا. نہیں، شکا یشکو میں آپ پہچانیے کیا ہے، تو حرف علت کون سا شکا یشکو میں؟ اصل میں وہ شکا یا نہیں ہوگا. نہیں تو مضارع میں دیکھیے نا، دونوں کو چیک کیجیے نا آپ. وہ مضارع ہے واو، ماضی مضارع دونوں دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، یا کہ واو؟ واو. واو نظر آ رہا ہے تو واو ہی ہے وہ، یا نہیں ہے نا کہیں پر؟ نہیں یاد نہیں. ہاں واو ہی نظر آ رہا ہے. تو اگر مضارع میں واو ہے تو ماضی میں بھی واو ہی ہے، اس کا مطلب. یہ جو شکا کہہ رہے کہ نہیں ولی صاحب، ہم شکا الف کی جو آواز نکال رہے ہیں تو لکھ رہے ہیں اس کو لمبا الف. جی آواز نکل رہی ہے الف کی. شکا آواز کس کی نکل رہی؟ شکا آواز کس کی نکل رہی؟ الف کی. اور لکھنے میں کیا لکھ رہے ہیں ہم؟ لمبا الف. لمبا الف کریکٹ. لیکن ہے وہ کیا؟ واو. ہے وہ کیا؟ واو. کیونکہ مضارع میں واو ہے، کیونکہ مضارع میں واو. ہم کہہ رہے ہیں بکا یبکی، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بکا یبکی. بکا کے اندر کس کی آواز نکال رہے ہیں ہم؟ الف. اگین الف کی آواز نکال رہے ہیں ہم، بکا الف کی آواز. لیکن لکھ رہے کیسا اس کو ہم؟ یا کی طرح، بغیر نیچے جو 2 نقطے ہوتے وہ نہیں لکھ رہے ہم. بغیر نقطے کے یا لکھ رہے ہم. تو بغیر نقطے کے جو یا ہوتی ہے عربی میں وہ الف ہوتا ہے، الف مقصورہ کہتے ہیں اس کو. آپ کو پتا ہے نا یہ بغیر نقطے کے اندر، بغیر نقطے کی جو یا ہوتی ہے وہ یا نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الف مقصورہ، الف ہوتا ہے وہ، اور اس کو ہم کہتے ہیں الف مقصورہ. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ الف مقصورہ. اور بکا کے اندر جو الف ہے الف ممدودہ، الف جس میں یا کے 2 نقطے، جو لمبا الف ہے، جو لمبا کھڑا الف ہے اس کو الف ممدودہ، ممدودہ کہیں گے. اور جو یا کی طرح الف ہے اس کو الف مقصورہ. کلیئر ہے؟ دو بات. تو دونوں جگہ پر الف ہی ہے، لیکن دعا اور بکا دونوں الف ہے. دعا کے اندر الف ممدودہ، لمبا الف، اور بکا کے اندر مقصورہ، جی الف مقصورہ، یعنی ہے وہ. چلیے تو اب یہ دیکھیے گا، تو یہاں پر خالی جگہ کو فل اپ کیجیے گا لا ناہیہ کے ذریعے سے، اس فعل کو استعمال کیجیے گا. تو تشکو، تو ہم نے رول کیا پڑھا ہوا ہے جناب ولی صاحب؟ اس کے آخر میں مجزوم آ جائے گا، مجزوم. تو تشکو کو مجزوم کیسے کریں گے ہم؟ تشکو کو مجزوم کیسے کریں گے؟ واو گرا دیں گے بس، خلاص. لا تشکو، حرف علت کو گرا دیں گے. اچھا مجزوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حرف علت ان افعال کو جن، دیکھیے گا ولی صاحب ایک مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی تذہبوں سے مجزوم کریں گے تو لا تذہب، لا تذہب. تذہبوں کو مجزوم کریں گے تو لا ناہیہ کے ذریعے سے مجزوم کریں گے تو لا تذہب. لا تذہب. تقرؤ کو لا ناہیہ سے مجزوم کریں گے تو لا تقرأ. لا تقرأ. ہاں جی ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. سمجھ میں آ رہی ہے؟ علت تو گرا دیں گے. نہیں، یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہاں پر حرف علت نہیں ہے نا. اچھا بس آخر میں سکون دے رہے ہیں. لا تذہب کہہ رہے ہیں ہم، تو وہاں حرف علت نہیں ہے، تو ہم صرف سکون دے رہے ہیں. لا کر دیا اور لا تذہب کر دیا ہم نے، بالکل حرف علت نہیں ہے نا وہاں. نہیں ہے. لیکن وہ فعل جن کے اندر حرف علت ہو اس کو مجزوم کیسے کریں گے؟ حرف علت کو گرانا پڑے گا اس میں، تو مجزوم بنے گا وہ. صحیح. بس اتنا ہی طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایزی ہے نا. حرف علت کو گرانا ہے، حرف علت کو ڈراپ کر دیا مجزوم ہو گیا وہ، خلاص. صحیح. تو تشکو کے اندر حرف علت کون سا ہے؟ تشکو میں واو ہے. واو ہے تو اس کو گرا دیجئے تو مجزوم ہو جائے گا. اور لا کہیے اب. لا تشکنی الی المدیر. ہاں تو اب واو گرا دیا ہم نے، تو یہاں پر کہیں گے لا تشکو. کیا کہیں گے ہم؟ لا تشکو. لا تشکو.
اصل میں کیا ہے تشکو, کیا ہے اصل میں تشکو, تشکو. اس کو ہم نے گرا دیا واو کو, تو کیا بچا ہمارا تشکو, کیا بچا ہمارا تشکو, تشکو, اور ہم نے لا کو ایڈ کر دیا تو ہم پڑھیں گے لا تشکو. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ لا تشکو, لا تشکو. تو اسی کو لا تشکو کو اٹھا کے یہاں پر لگا دیں گے تو ہم کہیں گے لا تشکو. اور لا تشکو شکایت مت کرو, نی میری, میری, لا تشکو نی میری شکایت مت کرو. الی المدیر پرنسپل کے پاس, یا استاد اے استاد محترم, اے استاد محترم مدیر یا پرنسپل کے پاس میری شکایت مت کیجیے. لا تشکو نی, لا تشکو نی میری شکایت مت کیجیے, ہے نا. یا جو نی کے اندر جو یا ہے یہ مفعول ہے اس کا نا, نون جو ہے نا نون الوقایہ کہتے ہیں اس کو, ہم کبھی جو ہے نا ریویژن میں سمجھائیں گے اس کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. الی المدیر یا استاد. اب یہ دیکھیں گے نمبر 2 کا جملہ ہے, تو نمبر 2 کے جملے کے سامنے جو ہے نا تبنی, کیا ہے یہ تبنی, یہ پورا فعل ماضی مضارع کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ تبنی کیا ہے, یہ ماضی مضارع بتا سکتے ہیں؟ بنانا. ہاں ماضی مضارع بولیے. بنا یبنی, بنا یبنی, جی. تو کون سا باب ہو سکتا ہے یہ ضرب یضرب, یہ ضرب یضرب ہوگا. کیوں, کیسے سمجھیں گے کہ ضرب ہے آخر میں یا, حرف علت یا ہے تو ضرب, حرف علت یا ہے تو ضرب. ویری گڈ. تو اب اس کو تبنی کو اگر مجزوم کرنا ہو تو کیسے کریں گے ہم؟ یا حرف علت گرا دیں گے, یہ یا کو ہم کو گرا دیں گے تو کیا بچا ہمارے پاس؟ تبنی. تبنی. تو لا کو ایڈ کر دیجئے اس میں, تو کیا بنا ہمارا فعل نہیں, کیا بن گیا ہمارا؟ لا تبنی. لا تبنی, یا کو گرا دیا ہم نے, اس یا کو گرا دیا اور تو بن گیا لا تبنی. کیا بن گیا؟ لا تبنی. تو ہم کہیں گے کیا, اب جملہ پڑھیے اور بتائیے مجھے, چلیے. لا تبنی المسجد, لا تبنی المسجد فی هذا الشارع. جی, لا تبنی المسجد فی هذا الشارع, مطلب بتائیے گا. اس سڑک پر مسجد نہ بناؤ. جی, اس روڈ پر مسجد مت بناؤ, اس روڈ پر مسجد نہ بناؤ, مت بناؤ. نمبر 3 کا جملہ دیکھیے گا, اس کے ساتھ بریکٹ میں کیا ہے؟ تب کی. تب کی ماضی مضارع بولیے. بکا یبکی, بکا یبکی, بکا یبکی کون سا باب ہے یہ ضرب یضرب, یہ ضرب یضرب. اس کو جو ہے نا مجزوم کیجیے گا. لا تبکی, پہلے لا کو ایڈ کرنے سے پہلے مجزوم کیا کریں گے ہم؟ پہلے مجزوم کریں گے کاف کو اور حرف علت کو گرا دیں گے. حرف علت کو گرا دیں گے, بس اتنا ہی کہیے. حرف علت کو گرا دیں گے تو جو بچ رہا وہ لا کے ساتھ استعمال کریں گے. کیا بچا ہمارا؟ تب کی. تب کی یا گرا دیا تو ہمارے پاس کیا بچا؟ تب کی. تب کی. تو ہم کیا کہیں گے؟ مت رو, لا تب کی. لا تب کی یا ولد, لا تب کی یا ولدو, لا تب کی یا ولد, یا ولدو, ہے نا. نمبر 4 کے سامنے ہمارے سامنے جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ تطوی. تطوی ماضی مضارع کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ طوا یطوی. طوا یطوی معنی اس کا مطلب ہوتا ہے فولڈ کرنا. طوا یطوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فولڈ کرنا. فولڈ کرنا, کسی چیز کو مروڑنا یا موڑنا یا لپیٹنا یا موڑنا. لپیٹنا یا موڑنا, ہے نا. کسی چیز کو آپ لپیٹیں, ریپ کریں, اس کو بھی طوا یطوی. کسی چیز کو جو ہے نا آپ ٹویسٹ کریں, موڑیں, اس کو بھی طوا یطوی. قرآن میں لفظ آیا ہوا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, قرآن میں آیا ہوا ہے. اچھا, تو طوا یطوی کون سا باب ہے یہ؟ ضرب یضرب. ضرب یضرب. کیسے پہچانا آپ نے اس کو؟ حرف علت یا ہے. حرف علت یا ہے, ویری گڈ, بس ایسی پہچانی. اب اس کو مجزوم کیجئے. لا تطوی. لا تطوی, یا کو گرا دیجئے تو کیا بچا ہمارے پاس؟ لا تطوی. لا تطوی. تو اب ہم جملہ بنائیے پورا. لا تطوی هذه الورقة یا اخی. کیا مطلب ہوگا اس کا پھر؟ اے میرے بھائی, ہاں اس پیج کو فولڈ نہ کرو. ہاں, اس پیپر کو فولڈ مت کرو, اس پیپر کو فولڈ نہ کرو. لا تطوی, لا تطوی هذه الورقة یا اخی, اے میرے بھائی اس پیج کو, اس پیپر کو فولڈ مت کرو. نمبر 5 کا بتائیے گا. نمبر 5 میں بریکٹ میں کیا ہے؟ تجری. ماضی مضارع بولیے. جرا یجری. جرا یجری کیسے پہچانا, کیا باب ہے یہ ہے جی ضرب یضرب. ویری گڈ. اور اس کو مجزوم کیجئے گا لا کے ذریعے. لا تجری فی الشارع. لا تجری, یا کو گرا دیا ہم نے, یا کو گرا دیا ہم نے, ہے نا. تو پینسل سے کینسل کیجئے گا, پینسل سے اپنی کتاب میں یا کو کینسل کیجئے. ہر جگہ, ہر جگہ پین یا پینسل سے کینسل کیجئے تاکہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس کے اندر کیا پروسیسنگ ہو رہی ہے. تو پینسل رکھا کرے ساتھ میں, یا تو پین رکھا کرے لازماً کتاب کے ساتھ میں. تو اس میں جو ہے نا اس کو کراس کیجئے گا تاکہ پتہ چلے کہ کیا ڈراپ کر رہے ہیں ہم, ہے نا. اس کو کراس کیجئے. تو ہم کیا کہیں گے؟ لا تجری. لا تجری. ہاں پڑھیے جملہ پورا. لا تجری فی الشارع یا ولدو. کیا مطلب ہوگا؟ اے بیٹے روڈ پر مت بھاگو, مت دوڑو. جی, جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا, بھاگنا, ٹھیک ہے نا. جرا یجری کا مطلب بہنا, پانی بہتا ہے اس کو بھی جرا یجری کہتے ہیں. جرا یجری کا مطلب دوڑنا بھی ہوتا ہے, اور جرا یجری کا مطلب پانی کا بہنا بھی ہوتا ہے, ٹو فلو, ہے نا, ٹو فلو. اور
हवा जो चलती है उसको भी जरा यजरी कहते हैं। तो टू ब्लो, to blow. देखिए यार इंग्लिश में भी अलग लफ्ज है कि नहीं, पानी बहता है तो फ्लो और हवा चलती है तो ब्लो, Blow. है कि नहीं। तो लेकिन अरबी में जरा यजरी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, Flow और blow दोनों के लिए। फ्लो एंड ब्लो दोनों के लिए तजरी, और इंसान दौड़े उसके लिए भी जरा तजरी, यजरी। जरा यजरी। तो जरा यजरी का मतलब दौड़ना, जरा यजरी का मतलब बहना, जरा यजरी का मतलब हवा का चलना, सही है। है तो ना। यानी चलिए, ये रन के बारे में भी- रनिंग के लिए भी जरा यजरी, running, ये दौड़ना जरा यजरी। तजरी मिन तहति अल अनहार, तजरी में चलते हैं। वहाँ जो नदियाँ बह रही हैं कि जन्नत बहता में, है, तो तजरी बह रही है वहाँ, सही है। वहाँ दौड़ नहीं रही, बह रही। चलिए, तो ला तजरी फी शारिअ या वलदु, ए बच्चे रोड पर मत दौड़ो, और बच्चे रोड रोड पर, पर मत दौड़ो। वेरी गुड। नंबर 6 के आगे जो लफ्ज है पढ़िए पढ़िए उसको मुझे बताइए। इस ये तमहू है, जी, तमहु मादी मुबारे बोलिए इसका मेरे मुझे। मादी मुदारे है, महा यमहू, महा यमहु, महा यमहू। कौन से बाप से लगता है ये आपको? ये नसर यंसुब। क्या पहचान है, कैसे पहचाना आपने? फेल में हरफ इल्लत वाव हरफ इल्लत वाव है, जो हरफ इल्लत वाव है तो नसरा समझिए, नसर है। बस खलास। कोई रोल नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ किताबों में रोल नहीं है, जी, बस मैंने जो है ना एक आपको एक हिंट दे दिया हुआ है। चलिए, सही। आसान है ये आपके लिए पहचानना। तो इसका फेल है, इसको जो है ना ला नाहिया इस्तेमाल कीजिए इस पर, तो क्या बनेगा? इसमें इसकी हरफ इल्लत तो गिरा देंगे। वाव हरफ इल्लत को गिरा देंगे। इससे पेन या पेंसिल से अपनी किताब में इसको गिरा दीजिए, जी। क्रॉस कर दीजिए इसको, ताकि पता चले कि हमने इसको गिराया हुआ। तो जो बचा वो फेल नहीं। ला तमहु क्या है? ला तमहू, ला तमहु, ला तमहू हादिहिल कलिमत या अहमदू। क्या मतलब होना चाहिए इस पूरे जुमले का? ला तमहु हादिहिल कलिमत या अहमदू, ए अहमद इस लफ्ज को मत मिटाओ। ए अहमद इस लफ्ज को मत मिटाओ, डोंट इरेज दिस वर्ड, है ना। जी। चलिए, नंबर 7 के आगे जो लफ्ज है दआ यदउ, दआ यदउ, कौन सा बाब है ये? नसर यंसुर। नसरा यंसुरु, वेरी गुड। और इसको इस- फेले नहीं बनाइए, इसमें हरफ इल्लत गिरा देंगे, मजूम कीजिए इसको। हरफ इल्लत तो गिरा देंगे। और जी। ला तदउ, ला तदउ, जो हरफ इल्लत वाव को गिरा देंगे, हम कहेंगे ला तदउ। ला। तो ये देखिएगा, पूरी आयत, पूरा जुमला पढ़िए। ये कुरान की आयत है। कुरान की आयत ही बल्कि ये। चलिए ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर। जी, कुरान की आयत है, वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, है ना। जी। ये हजरत लुक़मान की नसीहत है गालिबन ये अपने बेटे को, वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, है ना। कुरान में कई जगह आया हुआ है इस तरह का मजमून, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? वला तदउ मअल्लाह, ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर का मतलब क्या होगा? अल्लाह ताला के साथ किसी और माबूद को मत पुकारो। जी, अल्लाह के साथ जो है ना दूसरे माबूदों को मत पुकारो, यानी उनसे दुआ मत मांगो, उनको जो है ना मुसीबत में मत पुकारो, उनसे दुआएं मत मांगो, उनसे अपनी ज़रूरतें जो है ना, उनसे बीमारी है तो उनसे मत मांगो, शिफा ने उनसे नहीं मांगना है, रिस्क उनसे नहीं मांगना है। जो कुछ है मामला सारा अल्लाह के सामने, अपनी सारी अर्जी कहाँ रखनी है? सारी अल्लाह के हुजूर में रखनी है सारी अर्जी। न मज़ार पे जाना है, अगर आपको तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, रिस्क नहीं है, नौकरी नहीं है, शादी नहीं है, जो भी मसला है व्हाट्सोएवर, तो हमें कहाँ जाना है? अपनी अर्जी कहाँ रखनी है? 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रखनी है कि अल्लाह मेरा ये मसला है, अल्लाह मेरा ये मसला है, अल्लाह मेरे मसला है, अल्लाह रिस्क नहीं है, अल्लाह जॉब नहीं है, अल्लाह जॉब दिला दे, अल्लाह जॉब नहीं है तो जॉब दिला दे, अल्लाह शादी नहीं हो रही है, अल्लाह शादी करवा दे, या अल्लाह रिश्ता नहीं हो रहा है, अल्लाह रिश्ता भेज दे, हाँ जी, अल्लाह कारोबार ठप हो गया, अल्लाह कारोबार को जमा दे, या अल्लाह औलाद नहीं, अल्लाह औलाद दे दे। सारी अर्जी अल्लाह के सामने, कोई मज़ार नहीं, कोई वली नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, कोई नबी नहीं, हाँ जी, नबी से नहीं, वली से नहीं, मज़ार से नहीं, कहीं से नहीं दुनिया में। अगर कबूल होगी दुआ सिर्फ अल्लाह के सामने होगी। अल्लाह अगर चाहे तो हो गया, अल्लाह नहीं चाहे तो पूरी कायनात मिलकर आपका कुछ नहीं कर सकती, ना फ़ायदा ना नुकसान, ठीक है ना। चलिए, हम इस बात को समझना ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो है दीन की सही समझ अता फरमा दे। नंबर 8 का जुमला पढ़िए, ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये है तमशी। तमशी मादी मुजारे बोलिएगा। मशा यमशी, मशा यमशी, जी, मशा यमशी कौन सा बाब होना चाहिए? ये है जी दरबा यदरिबु, दरबा यदरिबु, दरबा यदरिबु। इसको मजजूम कीजिएगा जी, इसमें हरफ इल्लत गिरा देंगे, हरफ इल्लत गिरा देंगे, तो बचा ला तमशी, ला तमशी, ला तमशी। तो जुमला बताइएगा हमारा, ला तमशी फी शम्सी या मुहम्मद। क्या मतलब होना चाहिए जुमले का हमारा? ए मोहम्मद सूरज नहीं, धूप में। शम्स का मतलब सूरज भी और शम्स का मतलब धूप भी। इंग्लिश में भी सन का मतलब सूरज, सन का मतलब धूप भी होता है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। इंग्लिश में सन का मतलब धूप भी होता है कि नहीं? जी बिल्कुल, है ना। सन बात लेते हैं लोग, तो सन के ऊपर तो नहीं जाते, वो बाहर निकल के बात लेते, तो सन बात कहते हैं उसको। अच्छा, तो धूप में मत बैठो, धूप में मत चलो। ला तमशी फी शम्सी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद धूप में मत चलो, है ना। कुरान के अंदर भी ये लफ्ज आया हुआ है, वला तमशी फिल अर्द मरहा। हजरत लुक़मान ने अपने बेटों को नसीहत की थी कि नहीं?
ولا تمشي في گال الارض گال پھیلاتا ہے جی ولا تصعر خدك للناس ہے نا ولا تمشي في الارض مرحا زمین میں اکڑ کر مت چلو ہے نا انك لن تخرق الجبال انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ہے نا قرآن پڑھتے ہیں مزہ آتا ہے جب ہم عربی پڑھتے ہیں عربی سمجھ میں آ جائے تو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے یہ پڑھ کے وہ بھی قرآن بھی سمجھ آئے گا سمجھ آتا ہے جی الحمدللہ تو یہ نمبر 10 کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں یہ سمجھا رہے ہیں اس میں جی کہ ابھی تک ہم نے پڑھا تھا دعا یدعو اور بکا یبکی ابھی تک کیا پڑھا تھا ہم نے دعا یدعو اور بکا یبکی اب یہ دیکھیے گا یہاں پر نسیہ ینسا ہے یہ نسیہ ینسا تو یہ دیکھیے گا نسیہ کے اندر یا باقی ہے کیونکہ یا باقی رہنے کی کیا وجہ ہے دیکھیے گا یہ نہ تو الف بنا نہ تو یہ واو بنائیے یہ اپنی ایسی ہے نا الف نہیں بنائیے ینسا ہے کہ نہیں ینسا جی ہے نا تو یہ مضارع میں یا ہے یہ ہے نا تو یہ جو ہے نا یہ نسیہ کے اندر جو ماضی کے اندر یا باقی ہے گری نہیں ہے یہ یا کوئی شکل دوسری اختیار نہیں کی الف کی کیا وجہ ہے کہ یہ اس کے پہلے کسرہ ہے نا سے پہلے کسرہ تو جی تو اگر سیکنڈ ریڈیکل یا دوسرے حرف پر اگر کسرہ ہو تو یا باقی رہتی ہے حرف علت یا ہے کہ نہیں ہے جناب نسیہ کے اندر یا حرف علت ہے کہ نہیں بالکل تو یا حرف علت اپنے اصل شکل میں باقی ہے یہ الف نہیں بنائیے عام طور پر واو اور یا کیا کرتا ہے ولی صاحب واو اور یا کیا کرتا ہے الف کی شکل لے رہا ہے کہ نہیں الف کی شکل لے رہا ہے ماضی میں کیا کر رہا ہے یہ الف کی شکل لے رہا ہے کہ نہیں بالکل دعا یدعو ہے نا الف کی شکل لے لیا واو نے بالکل بکا یبکی یا نے الف کی شکل لے لی لیکن یہاں نسیہ کے اندر جو ہے نا یا جو ہے اپنی اصل شکل میں موجود ہے نہ تو الف ممدود ہے نہ تو الف مقصورہ ہے اس کی وجہ یہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پہلے جو ہے نا جو سیکنڈ لیٹر یہ سین جو ہے نا سیکنڈ جو لیٹر ہے سیکنڈ جو ریڈیکل ہے دوسرا حرف ہے اس کے نیچے کسرہ ہے تو اگر حرف علت کے پہلے اگر کسرہ ہے تو وہ اپنی اصل شکل میں موجود رہتا ہے حرف علت ہے نا تو رول یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھتے پڑھتے آئے گا یہ تو ہاں یہ ہے نسیہ ینسا اصل میں یہ نسیہ ینسیو اصل میں کیا ہے یہ نسیہ ینسیو تو اب کسی ہم نے بتایا تھا کہ جو ہے نا فعل مضارع کو مجزوم کرنے کا ایک تو طریقہ ایک تو فعل امر اور فعل نہیں میں فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے ہاں جناب ولی صاحب فعل مضارع کہاں مجزوم ہوتا ہے جب فعل امر میں بھی مجزوم ہو جاتا ہے فعل نہیں میں بھی مجزوم ہو جاتا ہے کہیں گے کہ بھی اذهب لا تذهب اذهب فعل امر میں فعل مجزوم فعل امر ہے اذهب یا فعل مجزوم ہو گیا کہ نہیں یہاں پر فعل مضارع مجزوم ہو گیا تذهب سے اذهب تذهب سے اذهب فعل مضارع مجزوم ہو گیا تو اس کا مطلب فعل امر کے اندر بھی جو ہے نا فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے اس طرح فعل نہیں کے اندر بھی مضارع جو ہے نا مجزوم ہو جاتا ہے جیسے کہ تذهب سے لا تذهب تذهب سے لا تذهب تو تذهب سے اذهب اور تذهب سے لا تذهب تو اذهب اور لا تذهب دونوں جگہ پر مجزوم ہوا کہ نہیں بالکل فعل مضارع اچھا اسی طرح فعل مضارع سے پہلے اگر لم آ جائے تب بھی جو ہے نا فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے لم بھی آ جائے تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے مجزوم ہو جاتا ہے یہ رول پڑھا ہے ہم نے لم مضارع سے پہلے آتا ہے تو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں اسی طرح لم کے ساتھ لمبا بھی آتا ہے لمبا بھی آتا ہے نا لمبا بھی آتا ہے تو فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے نا اسے پہلے پڑھا ہوا ہم نے ریویژن میں دیکھیں گے سب تو یہ دیکھیے گا اب یہ دیکھیے گا لم آ گئے کہ نہیں فعل مضارع سے پہلے ینسا ہے کہ نہیں ینسا نسیہ ینسا ہے کہ نہیں بالکل ماضی مضارع کیا ہے نسیہ ینسا کا مطلب بھولنا جناب ولی صاحب نسیہ ینسا کا مطلب بھولنا ہاں بھولنا قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا نسیہ ینسا ہے نا اچھا لم ینسا تو دیکھیے کہ ینسا تھا یہ کیا تھا یہ ینسا لم آ گیا تو مجزوم ہو گیا تو مجزوم کرنے کا طریقہ کیا حرف علت گرا دیتے ہم تو حرف علت گرایا تو کیا بنا لم ینسا کیا بنا یم ینسا یہ یا کو گرا دیا ہم نے اس یا کو ہم نے گرا دیا ینسا کے اندر جو یا ہے اس کو کیا کر دیا ہم نے گرا دیا تو بچا کیا ینسا کیا بچا یا گرنے کے بعد صرف سین کے اوپر فتح آ گیا ہاں لم لگا دیا تو لم ینسا لم ینسا اور فعل امر میں فعل امر کیسے بنائیں گے انسا فعل امر کیا بنائیں گے اس کا ہم انسا کہیں گے ہے نا انسے یا انسو نہیں کہیں گے ہم جیسے کہ ادعو اور ابکے کہہ رہے تھے ہم ہے نا تو یہاں پر فعل امر کیا آئے گا انسا تنسا سے انسا ٹھیک ہے تنسا کا مطلب تم بھولتے ہو اور کہیں گے کہ تم مت بھولو تو آخر کے حرف علت گرا دیں گے آخر کا حرف علت گرا دیں گے تو لا تنسا لا تنسا سین باقی رہے گا وہ زبر کے ساتھ ہے نا تو فعل امر انسا فعل امر انسا اور فعل نہیں لا تنسا لا تنسا ہے نا لا تنسا مت بولیں گے نہیں کہیں گے ہم لا تنسا نہیں کہیں گے ہم اچھا خشیہ یخشا یہ بھی نسیہ ینسا کی طرح سمے اسموں سے یہ دور تینوں نسیہ ینسا خشیہ یخشا بقیہ یبقا تینوں سمے اسموں سے یہ
صحیح. ہے نہیں. تو خشی اخشا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. خشی اخشا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا. ڈرنا. تو تخش ہے نا, تو یخشا کو کے ساتھ میں لم استعمال کریں گے تو کیا بنے گا؟ یخشا کے ساتھ لم یخشا کہیں گے. لم یخشا. لم یخشا, لم آ گیا تو حرف علت گرا دیا ہم نے یہ والا, ہے نا, حرف علت گرا دیا تو جو بچ رہا وہ لم یخشا صحیح. ہے نا. اور فعل امر کیا کہیں گے ہم؟ اخشا. اخشا. تخشا تم ڈرتے ہو. خشا مطلب ڈرنا. خشی اخشا کا مطلب ڈرنا. ڈرنا. خشی اخشا کا مطلب ڈرنا. تخشا تم ڈرتے ہو. تخشا تم ڈرتے ہو. اور تم مت ڈرو تو کہیں گے لا تخشا. لا تخشا. یا کو گرا دیں گے ہم اخیر میں, یا اس کو گرا دیں گے اور فعل امر بنا دیں گے, جیسے فعل نہیں بنا دیں گے, ادھر لم یخشا بھی لکھا ہوا ہے نا. لم یخشا اور فعل امر اخشا اور فعل نہیں لا تخشا, ہے. لا تخشا ہے نا. قرآن میں ہے کہ ولا تخش الا اللہ, ہے نا. جی. بقیہ یبقا بھی ایسی ہے سمع یسمعو سے. صحیح. تو اس کے پہلے لم لگا دیں گے, یبقا یا طبقہ سے پہلے, یبقا سے پہلے لم لگا دیں گے تو کیا بچا ہمارا؟ یا گرا دیا تو لم یبقا. لم یبقا. لم یبقا. اور فعل امر کیسے کہیں گے پھر؟ طبقہ تم باقی رہتے ہو. لا تبقا. اور یا گرا دیا تو طبقہ, اور فعل امر بنا دیا تو ابقا. ابقا. تو طبقہ سے فعل امر ابقا, ابقا. اور فعل نہیں کیا بنائیں گے؟ لا تبقا. ابقا اور لا تبقا. انسا لا تنسا, اخشا لا تنشا, تخشا, ہے نا. تو لا تنسا, لا تنسا. ہے نا. ما درسنا اليوم, آج جو کچھ پڑھا ہم نے اس کو مت بھولیے. اس کا مطلب بولیے. لا تنسا ما درسنا ما درس اليوم. ما درسنا ما اليوم. درسنا اليوم. جی اب بھولیے مت جو ہم نے پڑھا ہے ابھی. تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ, ہم. اور انشاءاللہ جو ہے نا اگلے ہفتے انشاءاللہ لیسن ختم کر دیں گے ہم, ہاں. ہے نا انشاءاللہ. بس اسپیڈ مار کے انشاءاللہ. ہاں چونکہ لمبا ہے نہیں. ایکسرسائزز کافی ہیں اس کی. ہاں ایکسرسائز اس کی جو ہے نا کافی جملے اس کے اندر, تقریباً 8 جملے, جی جی. ہے نا. پھر انشاءاللہ ایک دو چیپٹر رہ جائیں گے. ہاں دو اس میں 2 ویڈیو میں ختم کر دیں گے اس کو, 3 چیپٹرز رہ جائیں گے ہے نا. انشاءاللہ. اگلے 2 ویڈیو میں ختم کر دیں گے انشاءاللہ پورا لیسن انشاءاللہ. اس پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.